بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر محمد برہان صاحب نے یہ پیچھے دہرائی کی تھی، سب کو شروع ہونے سے پہلے سبق کے انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھ کے بتائی، اور آپ دوست بھی انشاءاللہ پڑھتے رہے ہوں گے۔ سبق نمبر 2 ہے اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے، معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف۔ آج کے سبق میں بہت ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ اسم کی علامات نمبر 1، 11 انہوں نے علامات لکھی ہیں اسم کی، اور 9 علامات فعل کی لکھی ہیں، تو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اسم کی علامات، پہلی شروع میں الف لام کا ہونا، بس الف لام آ گیا سمجھیں کہ یہ اسم ہے۔ کلمات عرب 3 قسم کے اسم، فعل، حرف۔ الحمدللہ، جب آپ الحمد پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ الحمد یہ اسم ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک علامت پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ الف لام۔ نمبر 2، شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن، الا، یہ 17 حروف جارہ ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے۔ حرف جر آ جائے گا، با آ جائے گا، الا آ جائے گا، من آ جائے گا، الا آ جائے گا، تو سمجھے کہ یہ کیا اسم ہے۔ نمبر 3، آخر میں تنوین ہو، رجل، بلال، جہاں بھی تنوین آ جائے نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا، آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے، یہ اسم کی علامت ہے، فعل پہ تنوین نہیں آئے گی۔ نمبر 4، مسند الیہ ہونا، اپنے پڑھا مسند الیہ یعنی جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے تو علم کی نسبت زید کی طرف آ رہی ہے، تو یہ کیا مسند الیہ ہے۔ بکر فاضل، بکر فاضل ہے، فاضل ہے یعنی فاضل ہے تو پڑھا لکھا ہے، تو یہ بکر کی طرف اضافت ہو رہی ہے۔ نمبر 5، مضاف ہونا، نسبت ہونا، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، ولد و رجل، آدمی کا، ولد و رجل آدمی کا بیٹا، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جہاں یہ اضافت ہو جائے، ایک چیز کی نسبت ہو جائے دوسری چیز کی طرف، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 5، مصغر ہونا، جیسے قریش ایک قبیلہ ہے، رجیل چھوٹا آدمی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چھوٹا پن یا بڑا پن یا پیارا پن اس طرح کی عربی میں جو آ جائے گا نا، اسے ہم کہتے ہیں مصغر۔ تو یہ مصغر جو ہے نا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 7، منسوب ہونا، جب کوئی چیز کسی طرف منسوب ہوگی تو وہ اسم ہوگی، جیسے مکی، مدنی، بغدادی، پاکستانی، لاہوری، یہ سمجھو کہ وہ جو کلمہ ہے وہ اسم ہوگا۔ کلمہ 3 ہے، اسم فعل حرف، تو وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ نمبر 8، تثنیہ ہونا، جیسے رجل اسمن، رجلان 2 آدمی، عالمون تو عالمان 2 عالم، یہ 8ویں علامت ہے اسم کی۔ 9ویں علامت جمع ہونا، رجال، رجل ایک آدمی، رجال اس کی جمع ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ موصوف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت، جیسے جا آیا رجل آدمی، عالم عالم، جا رجل عالم، عالم آدمی آیا، جاننے والا آدمی آیا، تو یہ اسم کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے۔ آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا، جیسے داربتن، ٹھیک ہے، عالمتن، عالم ہوتا ہے عالمہ، جو ہماری فیمیل بہنیں انہیں عالمہ کہیں گے، اور جو میل ہے اسے کہیں گے عالم۔ تو عالمن یا عالمہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم ہو جائے گا۔ تو یہ 11 علامات ہیں اسم، جن سے ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ اسم ہے۔ آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اسم کی 4 علامتیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کلمہ دیکھیں قرآن پاک میں، آپ ان 11 علامات کو آپ کو یاد ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ اسم ہے۔ آگے فعل کی علامات، ابتدا میں حرف قد آ جائے، سمجھو کہ وہ فعل ہے۔ قد ضرب، قد سمع اللہ قول التی، 28واں سپارہ، قد سمع اللہ، ٹھیک ہے۔ تو قد آ جائے سمجھو کہ یہ ہوگا فعل، قد کے بعد جو چیز ہے نا سمجھو کہ وہ فعل ہوگی، قد ضرب۔ آگے سین آ جائے، یعنی کہ یا سین، یا تو ویسے بتایا نا کہ یا سین آ جائے، قد آ جائے یا سین آ جائے، سیضرب، جیسے دوسرا سپارہ ہے نا ہمارا، سیقول السفہاء، سیقول السفہاء من الناس، سیقول، سین آ جائے نا کلمے کے شروع میں، سمجھو کہ یہ فعل ہے۔ تو یہ فعل کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ آگے تیسری نمبر، یا سوف آ جائے،
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سوف جائے اس کے بعد جو کلمہ ہوگا نا وہ فعل ہوگا، یہ علامت ہے. یہاں حرف جزم کا ہونا، جیسے لم، یہ حرف جزم 4 ان میں سے لم، لما، لام امر، لائے نہیں، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. حرف جازم میں سے کوئی آ جائے، لم آ جائے تو سمجھو کہ یہ آگے فعل ہے. آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا ہو جانا، ضربتا، اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضربتو، ٹھیک ہے نا، ضربتا، یہ انشاءاللہ آگے ہم فعل میں پڑھیں گے. نمبر 6 فعل کی علامت امر ہونا، یہ فعل کی علامت ہے. اضرب، تو مار. نمبر 8 نہیں ہونا، جیسے لا تضرب، تو مت مار. تو 8 علامتیں یہ فعل کی ہیں. 11 علامتیں اسم کی ہو گئی، 8 علامتیں فعل کی ہو گئی. بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. جتنا اس کو غور کریں گے انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی قرآن پاک کو سمجھنے میں، حدیث پاک کو سمجھنے میں. قرآن کھولیں گے تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے. اب حرف کی علامات، علامت واحد، علامات جمع ہے. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے. اسم کی 11، فعل کی 8 علامات، ان 11 اور 8 علامات میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگی حرف. یہ آپ نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا الحمدللہ. تو یہ آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے. آگے اس کی تھوڑی سی مشق دیکھ لیں آپ. سوالات. نمبر 1، اسم کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ امثلہ سے واضح کیجئے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کل لکھ کے بھیجنا ہے. نمبر 2، فعل کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی اس کے شروع میں سین آ جائے، سوف آ جائے، لم آ جائے. حرف کو پہچاننے کا کیا قاعدہ ہے؟ جس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو. درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل، حرف کی کو ان علامات کی روشنی میں الگ الگ کریں. لو جی، یہ اب آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان. الرحمن، العطار، قادری، ناصر، فتح، فی، من، مسلمون، عالمۃ، جامعۃ المدینۃ، حسین، ابو سعید، مدرسۃ کبیرۃ، سیقول، سوف تعلمون، لم یلد، قد افلح. بڑا بہترین طریقے سے آپ کو تمرین آپ کو دی گئی. کل اس تمرین کو کوشش کریں کہ اپنے اپنے گروپس میں جو ہے وہ لکھ کے وہ بھیجیں.